السلام علیکم، لرن اینڈ فن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے اینزائٹی ڈس آرڈر۔ اینزائٹی کی ڈیفینیشن کی بات کیجیے تو اسے کہتے ہیں فیلنگ آف ایپریہینشن، یعنی کہ خوف اور بے چینی کا ناگوار احساس۔ ڈی ایس ایم کے مطابق اینزائٹی ایک نیو ٹرم ہے، جبکہ ماضی میں نیوروسس ایک اولڈ ٹرم استعمال کی جاتی تھی اس کی ریپلیسمنٹ میں۔ نیوروسس ایک ذہنی بیماری کی لیس سیویئر فارم ہے جس کے لیے انسان کو مینٹل ہاسپٹلائزیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی۔ اینزائٹی کی کیفیت پہ انسان بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی کیا فیلنگ تھی اور کیا وجہ تھی اینزائٹی کی۔ جب بھی انسان کوئی فیئر محسوس کرتا ہے تو اس کا دل بھاگنے کا کرتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ کیوں۔ ایسی کنڈیشن کو اینزائٹی کہتے ہیں جس میں پرسن فٹیگ محسوس کرتا ہے، اریٹیبلٹی، ریسٹلیسنس، اس کے مسل میں بہت زیادہ جو ہوتی ہے سورس یعنی کہ سوجن ہو جاتی ہے۔ ٹائپس آف اینزائٹی ڈس آرڈر۔ نمبر 1، پینک ڈس آرڈر۔ اس ڈس آرڈر کے اندر پرسن کو بار بار پینک اٹیکس ہوتے ہیں اور ایک دم سے وہ بہت زیادہ فیئر اور ٹیرر محسوس کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ پرسن کو ایک دم سے بہت سارے سمٹمز اپیئر ہو جاتے ہیں جب بھی اسے پینک اٹیک ہوتا ہے، جیسے کہ اسے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، نوسیا ہوتا ہے، چیسٹ میں پین ہوتی ہے، ہارٹ کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اسے پالپیٹیشن ہوتی ہے، اس کو گلا گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اسے چکر آتے ہیں، اسے پسینہ آتا ہے اور وہ کانپتا ہے، اسے بے انتہا کا خوف محسوس ہوتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی موت ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے حواس پر کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے اور بالکل وہ ڈی پرسنلائز ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں میں کھلی جگہوں کا یعنی کہ اگورا فوبیا ہوتا ہے۔ یہ خود سے بازار نہیں جا سکتے، نہ سینما، نہ تھیٹر، نہ کسی پبلک پلیس پہ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیئرس میں یا دوسری ایسی جگہوں پر جہاں پہ بہت زیادہ رش ہو تو انہیں نہیں پسند ہوتا وہاں جانا۔ فوبیا یعنی کہ بیجا خوف، یہ کسی چیز کی موجودگی یا اس کی عدم موجودگی میں ہونے والا خوف ہے جس میں انسان کو مستقل نوعیت کا ایک فیئر محسوس ہوتا ہے۔ یہ خوف اکثر کسی وجہ یا وجہ کے بغیر کسی بھی شخص، واقعے یا صورتحال سے متعلق ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کوئی بھی سٹیمولس فوبیا ٹریگر کر سکتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے پرسن سماجی طور پر مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ ٹائپس آف فوبیاز۔ سوشل فوبیا ایک شدید خوف کی حالت ہے جس میں انسان اپنی بے عزتی یا شرمندگی محسوس کرتا ہے کسی بھی سوشل سچویشن میں۔ اسے سوشل اینزائٹی ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ سوشل سچویشن میں بولنے، کھانے، لکھنے اور سماجی تقریب میں شامل ہونے سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ اس کا آغاز اکثر بچپن سے جوانی تک ہوتا ہے۔ اگر انہیں پبلک سچویشن میں بولنا پڑ جائے تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، یہ ایک دم ان کی رنگت ریڈ ہو جاتی ہے، یلو کلر کی ہو جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ امبیرسمنٹ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ صرف انہیں ہی نوٹ کر رہے ہیں، انہیں کی ہر حرکات و سکنات کو فوکس کیے ہوئے ہیں، نہ یہ کھا پی سکتے ہیں اور تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایگورا فوبیا سے مراد کھلی جگہوں کا خوف ہے، جہاں پر مریض یہ سوچتا ہے کہ اس کا بچنا اور مدد حاصل کرنا مشکل ہے۔ ایسے افراد کھلی جگہوں میں جانے سے خوف محسوس کرتے ہیں، اکیلے جانے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی، بازار، ہجوم اور آمد و رفت کی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایسے خوف کو ایگورا فوبیا کہا جاتا ہے۔ کلسٹروفوبیا تنگ جگہوں کا خوف ہے۔ ایسے لوگ اکیلے کسی لفٹ میں جانے سے یا پھر تنگ گلیوں میں جانے سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خوف ہیں جیسے کہ اسپیسفک فوبیا، جس کے اندر انسان جانوروں سے، حشرات سے، بلی، چھپکلی، چوہے وغیرہ کو دیکھ کر خوف محسوس کرتا ہے، یعنی کہ خوف کی وجہ کوئی بھی خاص چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ فوبیا کو ڈفرینٹ نام کہتے ہیں، جیسے کہ تھنیٹوفوبیا، کسی کو موت کا بہت زیادہ خوف ہو، نیکٹوفوبیا، اندھیرے کا خوف، اس کے علاوہ ایسٹروفوبیا، تھنڈر کا خوف، ایکروفوبیا، ہائی پلیسز کا خوف۔ جنرلائز اینزائٹی ڈس آرڈر کے مریض بے چین اور پریشان رہتے ہیں، وہ اپنی پریشانی کنٹرول نہیں رکھ پاتے ہیں، بے حد معمولی نوعیت کے معاملات پر بھی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر اپنے کام، اپنی صحت، اپنے رشتے ناتوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، یعنی کہ مائنر سے روزمرہ کے معاملات ان کی پریشانی کی وجہ ہوتے ہیں۔ ان کی پریشانی کی وجہ کوئی خاص نہیں ہوتی، ان کو اکثر پریشانی کے دورے پڑتے رہتے ہیں، ان کی کسی بات پر بھی تسلی نہیں ہوتی ہے اور مسلسل ہائپر ایکٹیویٹی انہیں تھکا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ فوکس بھی نہیں کر پاتے ہیں اور مسلسل پریشان نظر آتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد پریشانی کی وجہ کوئی اور سامنے آ جاتی ہے، ایک پریشانی سے نکلتے ہیں تو دوسری پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اکثر افسردہ ہی رہتے ہیں اور غیر موزوں تصورات میں گھرے رہتے ہیں۔
قوت فیصلہ بہت کمزور ہوتی ہے اور اگر فیصلہ کر لیں تو بار بار اس فیصلے کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ مثلاً وہ بندہ بیمار نہ ہو جائے، گھر میں چوری نہ ہو جائے، اگر دیر ہوگی تو یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ OCD یعنی آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر۔ یہ ڈس آرڈر دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک ذہنی اور دوسرا کرداری، یعنی کہ آبسیسو تھاٹ اینڈ کمپلسیو بیہیویئر۔ آبسیشنز کے دوران پرسن کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں، باوجود کوشش کے وہ ان سے بچ نہیں پاتا۔ ان خیالات کے نتیجے میں وہ مختلف حرکات کرتا ہے، وہ بھی مسلسل ہوتی ہیں۔ فرد اس کام کو بار بار دہرانے پر مجبور ہوتا ہے، اگرچہ وہ کردار بے معنی اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر فرد اسے بار بار سر انجام دیتا ہے، جیسے کہ ناپاکی اور گندگی کے خیالات ذہن میں آنے پر بار بار ہاتھ دھونا۔ یعنی کہ آبسیسو بلیف میں انسان کے خوف، خواہشات اور اس کے عقائد ہوتے ہیں جو اس کی زندگی میزریبل بنا دیتے ہیں۔ کمپلشن میں irrational ایکشنز ہوتے ہیں اور پرسن مجبور ہوتا ہے ان کو بار بار کرنے پر، جیسے کہ مریض تالوں، دروازوں، کھڑکیوں، کمروں، عمارات کو چیک کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ موسٹ کامن کمپلشن میں بار بار ہاتھ دھونا، بار بار چیزوں کو چیک کرنا، انہیں ارینج کرنا اور ان کی ترتیب کو تبدیل کرنا۔ ایسے لوگ دن میں 100 دفعہ ہاتھ دھوتے ہوئے بھی نہیں تھکتے۔ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کو ڈیلیڈ کمبیٹ ری ایکشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈس آرڈر اکثر خوف، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی اور گلٹ جیسی فیلنگ لاتا ہے کسی بھی ٹرامیٹک حادثے کو جھیلنے کے بعد۔ اس کی علامات میں پرسن کو برے خواب یعنی کہ نائٹ میئرز آتے ہیں حادثے سے متعلق، اور انسان کو اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، اسے نیند نہیں آتی ہے، سوشل لائف ڈسٹرب رہتی ہے۔ بہت سارے جسمانی ری ایکشن ہوتے ہیں، جیسے گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے، سر میں درد، ڈائجسٹو پرابلم اس سے ہو جاتی ہیں۔ فرد اپنے اوپر بے چارگی کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ وہ شخص یا چیز جو اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے، وہ اس صدمے سے متعلق خیالات، احساسات پر گفتگو کرنے سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی جگہوں پر جانے سے بھی پرہیز کرتا ہے جو اسے صدمے کی یاد دلاتی ہو۔ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر، اس کے اندر سمپٹم ایک مہینے میں اپیئر ہوتے ہیں اور مہینے کے اختتام تک یہ سمپٹم ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مختصر دورانی تک رہتا ہے۔ اگر یہ ایک مہینے تک ختم نہ ہو اور اس سے دورانیہ بڑھ جائے تو اسے PTSD یعنی کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہیں گے، اور اگر یہ ایک مہینے کے اندر تمام سمپٹم ٹرامیٹک حادثے کو جھیلنے کے بعد ختم ہو جائیں تو اسے ASD یعنی کہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کہیں گے۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔